خوش قسمت رفیق بہنوں کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ایک بہت ہی کامیاب اور ایک مفید دعوتی تربیتی کیمپ منعقد کیا اور یہ الحمدللہ اپنی تکمیل کو پہنچا ہے۔ یقیناً یہ امت مسلمہ کو اس کی کھوئی ہوئی عزت، وقار اور قدر و منزلت واپس دلانے کی ایک تحریک ہے۔ یہ کوئی ایک چھوٹا کام نہیں ہے، یہ ایک بہت تاریخی کارنامہ ہے۔ امت کو دعوت کے اوپر کھڑا کرنا اور امت کا دعوت کے لیے مزاج بنانا، گویا ان کی کھوئی ہوئی قدروں کو واپس دلانا ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خیر امت کے مقام کی علت قرار دی ہے۔ قرآن مجید نے بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق، بلا طلب صاحب ایمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر جو کام انبیاء علیہ السلام سے لیا جاتا تھا وہ کام نیابتاً امت مسلمہ کے سپرد فرما کر بڑی شان کے ساتھ ہمارے منصب کا اعلان بھی فرمایا اور منصب کا تعارف بھی قرآن مجید نے خود بنفس نفیس حاکم الحاکمین رب نے اپنی ازلی ابدی منشور قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ ہمارا اس طرح سے کہ فرمایا کنتم خیر امتین، تم ہی سب سے اچھے ہو۔ انتم خیر امت نہیں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کنتم خیر امہ فرمایا، تم بھی اچھے ہو، یہ بھی اچھے ہیں کہ ہوتا ہے تم اچھے ہو، تم واقعی اچھے ہو یہ کہہ دیا جاتا۔ کنتم خیر، تم ہی سب سے اچھے ہو۔ خیر امت کا لقب صرف تمہیں دیا گیا، تم سے پہلے اتنی قومیں آئیں اور اتنی امتیں آئیں لیکن کسی امت کو بھی خیر امت کا لقب نہیں دیا۔ خیر امت صرف تمہیں قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی نفع رسانی اور خیر خواہی کے لیے نکالا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تم خیر امت، تم اس لیے خیر امت ہو کہ تم اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہو، تم اس لیے سب سے بہتر ہو کہ تم ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہو، ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہو، تم اس لیے سب سے اچھے ہو کہ تم سب گرمی کے زمانے میں ہمارے لیے جو ہے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہو، تم اس لیے سب سے اچھے نہیں ہو کہ اپنی حلال کمائی کو بے دریغ تم غریبوں میں، ضرورت مندوں میں اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہو، حرمین شریفین کی عزت بڑھاتے ہو، یا کوئی اور بات کہ ساری رات عبادت کرتے ہو، ساری رات تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں، رمضان مبارک میں شب قدر میں عبادتوں کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں، یہ نہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں نکالا ہی گیا انسانیت کی بھلائی اور نفع رسانی کے لیے۔ کون سی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کو حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ وہ امت مسلمہ کی ایک وہ داعی بنا کر بھیجا گیا، انسانیت، پوری انسانیت کے لیے داعی بنا کر بھیجا گیا ہے، تمہیں اس کام کے لیے نکالا، اس لیے خیر امت۔ تو امت کی خیر امتیت کے لیے، اس کی عزت، اس کے غلبے، اس کی سرفرازی، سربلندی کی علامت کے طور پر ہمیں دعوت عطا کی گئی ہے۔ اس لیے کہ داعی کی حیثیت دینے والے کی ہے، دینے والے سخی کی ہے۔ سخی کو ہمیشہ عزت ہوتی ہے، دینے والے کو عزت ہوتی ہے اور لینے والے کو ذلت ہوتی ہے۔ اب اگر امت داعی نہیں رہے گی تو مدعو بن جائے گی۔ اگر امت داعی نہیں بنے گی تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے۔ نیوٹرل تو دونوں طاقتوں کے یا نگیٹو ہوگا یا پوزیٹیو ہوگا، یا آدمی آفینسو پوزیشن میں ہوگا یا ڈیفینسو پوزیشن میں ہوگا، نیوٹرل نہیں ہوگا۔ نیوٹرل تو دونوں طاقتوں کے برابر ہو جانے کو کہتے ہیں، آمنے سامنے ہو جانے یا جو ہے ہو جانے کا نام ہے۔ اصل یہ ہے کہ یا تو داعی بنیں گے یا مدعو بنیں گے، یا تو دینے والے بنیں گے یا لینے والے، یا ڈونر بنیں گے یا بیگر بنیں گے، یا سخی بنیں گے یا فقیر بنیں گے۔ اب سخی نہیں بنیں گے تو فقیر بنیں گے، دینے والے نہیں بنیں گے تو لینے والے بنیں گے۔ اب لینے والے بنیں گے، دینے والے بنیں گے تو عزت کا، سربلندی کا، سرفرازی کی کیفیت ہوگی نفسیاتی طور پر دینے والے کو ہمیشہ، اور فقیر بنیں گے تو ہمیشہ احساس کمتری اور پسماندگی اور ذلت اور محکومیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امت دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے 100% مزاج تحفظاتی بن گیا ہے، آخری درجے میں احساس کمتری پایا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں جو ہے دفاع کی طرف لگے رہتے ہیں لوگ 100%۔
ہمیں جو ہے بس زندگی جو ہے ہمیں اس سے حفاظت، اس سے حفاظت، اس سے حفاظت، یہ حفاظت، یہ دفاع، یہ دفاع. کبھی کوئی حملہ کرتا ہے، کبھی کوئی حملہ کرتا ہے، کبھی ہماری نبی کی شان پر حملہ ہوتا ہے، کبھی قرآن پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے. اور ہم پوری زندگی ہمارے بڑے اسکالرس کو، جو لوگ اپنی ڈیڑھ بالش کے پیٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں، جو لوگ ملی اور دینی کاموں میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، وہ بھی زندگی آخری درجے کی احساس کمتری اور دفاع میں گزارتے ہیں. دفاعی لائن میں جب آدمی ہوتا ہے، ویسے بھی دیکھیے دفاع کو اور جو ہے ڈیفنس کو اوفنس سابقہ پڑتا ہے، اور اقدام اور جو ہے ایکشن سے مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے وقبل دفاع کے. اگر ہم لوگ دعوتی داعیانہ منصب پر ہوتے تو دوسرے لوگوں کو دفاع کرنا پڑتا. ہم آفینسیو پوزیشن میں ہوتے، ایکشن کے حال میں ہوتے، اقدام کے حال میں ہوتے، لوگ دفاع کرتے، تو ہمیں دفاع سے مقابلہ کرنا پڑتا. اور جو شخص دفاع سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اقدام کے مقابلے میں. دنیا سب جانتے ہیں جو لوگ دوسرے کی ڈی میں کھیلتے ہیں وہی اپنا گول بچاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے ہی ڈی میں کھیل رہے ہیں تو وہ ہر وقت ان کے اوپر گول کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں. یہی صورتحال ہماری ہے کہ ہم ہمیشہ بس ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری دفاعی دعوتی کو ایسا حال ہو گیا ہے، ہم لوگ ایک زمانے سے مسلسل دفاعی جنگ لڑتے لڑتے جو ہے ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری دعوتی کوششیں جو 100% آفینس اور اقدام ہے، ایکشن ہے، کہ ہم دوسرے کو اپنے جو ہے اس دین کی دعوت دینا ہے، ان کی خیر خواہی ہمارے مطلوب ہے. تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہماری دعوتی کوششیں بھی 100% دفاعی انداز کی ہو گئی ہیں. ہم غلط فہمیاں ہی دور کرانے میں لگے ہوئے ہیں. بس ہم ایسے نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم فلاں نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ صورتحال ہے. دیکھیے قرآن کے سلسلے میں غلط فہمیاں دور کرائی جائیں، نبی کی کردار کے سلسلے میں غلط فہمیاں دور کرائی جائیں، اور ہماری وفاداری کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اسی میں لگے رہتے ہیں 100%. میں نے آخری صفحے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں یہی اگست کا مہینہ تھا، تو ایک سیمینار تھا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ. مجھے بھی مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا. کچھ ایسے محسنین ہیں جو بیچارے تعلق رکھتے ہیں گاؤں کا ہونے کے باوجود، مجھے وہاں بلا لیا گیا. تو یہ جناب حامد انصاری صاحب جو ہمارے یہاں وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، اس زمانے میں وائس چانسلر تھے وہاں، ان کی صدارت میں جلسہ ہونا تھا. یہ صدارت کر کے نکل جانے والے تھے، صدارتی خطاب کر کے انہیں شریک بھر ہونا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو، تو وہ پھر بعد میں انہیں کسی اور پروگرام میں جانا تھا. مگر کسی سامنے کچھ اس طرح کا تعارف کرایا تو وہ اپنی تقریر کرنے کے بعد، صدارتی خطاب پہلے کرنے کے بعد پھر رک گئے کہ مجھے فلانا خطاب سننا. چند تقریریں ہوئیں، آخر میں مجھے بات کرنی تھی، تو میں نے بات شروع کی. تو میں نے کہا کہ دیکھیے معاف کیجیے گا، مجھے اب اس عنوان سے اتفاق نہیں. اس میں تحفظ کی بو آ رہی ہے، ڈیفنس کی بو آ رہی ہے، اس میں ری ایکشن کی بو آ رہی ہے. تو اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ ایک تعلیمی ادارے میں مہمان خصوصی کے طور پر آیا ہے اس سیمینار میں اور عنوان سے اتفاق نہیں، تو یہ تو بہت ہی تو اس میں میری خطا نہیں ہے. آپ نے ایک گاؤں کے دیہاتی کو بلایا کیوں ہے ایک علمی ادارے میں؟ میں تو مظفر نگر کا مشدد آباد کا رہنے والا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ میں اہل ادب نے مظفر نگر کو مشدد آباد کہا ہے، وہاں بولنے کا بھی ہر چیز میں تشدید لگاتے ہیں. ہمارے روٹی کو روٹی، لوٹے کو لوٹا، آٹے کو آٹا، اس طرح بولتے ہیں. تو جہاں کے لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بلایا آپ نے. مگر میرے ذہن میں ایک بات ہے تو میں آپ کو اس میں شریک کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی شاید یہ بات لگے کہ ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے. تو میں نے اپنی جیب سے قلم نکالا، اور جیب میں قلم لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ قلم ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب شاید سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر یاسین مظہر صاحب یا زاہد علی صاحب مجھ سے لے لیں، پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی صاحب مجھ سے لے لیں. تو غم مجھے ہوگا یا ان کو ہوگا؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے جو پروفیسر صاحب ہیں، مجھے فکر ہوگی، مجھے پریشانی ہوگی. میں کہوں گا بھائی میرا قلم دے دو واپس، بھائی میرا قلم ہے دے دیجئے. وہ نہیں دیں گے تو میں انصاری صاحب سے درخواست کروں گا، انصاری صاحب میرا قلم دلوا دیجئے. کہ ہندوستان میں 900 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی ملک پر مسلمان حکومت کر چکے ہوں اور وہ ملک ان کے ہاتھ سے چلا جائے تو پوری امت مسلمہ کے ذمے دفاعی جہاد فرض عین ہے. فرض کفایہ ہے عام جہاد، لیکن وہ فرض عین ہے اس کو واپس لے آنا.
تو اس مسئلے کی ذاکہ تو اس مسئلے کو تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے، امت تک اس بات پہنچانے کے لیے 1857 کو سمجھتے ہیں جنگ آزادی کی شروعات سے، نہیں 1857 سے 72 سال پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر آبادی مسجد ہے یہیں سبھاش چندر بوس پارک ہے جامع مسجد کے سامنے، وہاں پر ایک اکبر آبادی مسجد تھی، اس میں شاہ عبدالعزیز صاحب رہا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اکبر آبادی مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریز اتنا ناراض ہوئے اس سے کہ اس مسجد کو شہید کرانے کے بجائے زمین میں دھسوا دیا اس مسجد کو، اور شاہ صاحب کے پونچے نکلوا دیے جس ہاتھ سے قلم سے لکھا تھا وہ فتویٰ شاہ صاحب سے۔ تو یہ میں نے ایک مرتبہ میں جو ہے ہارون یوسف صاحب اور شعیب اقبال دونوں سے ایک بچوں کے گھر میں ایک پروگرام میں درخواست کی تھی کہ آپ حضرات کے ذمہ ہیں کہ اس مسجد کو نکلوایا جائے۔ آثار و سنادید میں حضرت سید احمد خان علیہ الرحمہ نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے۔ اس مسجد کو آزادی کی قومی یادگار بنایا جائے، یہاں سے جنگ آزادی شروع ہوئی۔ اس فتوے سے متاثر ہو کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کے خاص الخاص جو ہے مرید خاص تھے، اور وہ جو ہے انہوں نے ہندوستان کے تمام راجاؤں اور بادشاہوں کو خط لکھے کہ سامان بیچنے والے ہمارے ملک پر قابض ہو گئے، ہم مل کر ان کو نکالیں، بعد میں فیصلہ کریں گے کہ راج کیسے کریں گے۔ ہولکر اسٹیٹ، راجہ سندھیا، کہاں کہاں لوگوں کو بھیجا انہوں نے، اور وہ جو لوگوں نے وعدے کیے کہ آپ چلیں ہم ساتھ دیں گے، لیکن کوئی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اس خیال سے کہ افغانستان سے جو ہے وہ بہادر فوجوں پٹھانوں کی ایک فوج تیار کریں گے اور پھر انگریزوں کے خلاف کوشش کریں گے، اور وہ جہاد شروع کیا اور ایک خاصے حصے پر انگریزوں سے قبضہ کر لیا اور اسلامی مملکت قائم بھی کر لی، وہاں سے آزادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مگر چونکہ وہ لوگ آخرت کے طالب تھے اور جنت انہیں دکھ گئی اس دوران جہاد، تو وہ اس مسئلے کو درمیان میں چھوڑ کر اپنے اللہ سے ملنے اور معشوق اور محبوب حقیقی سے ملاقات پر انہیں نہیں ہو سکا، وہ لوگ چلے گئے۔ پھر شیخ ولی محمد صاحب ان کے قافلے کو لے کر آئے اور پھر انہوں نے فوج بنائی اور پھر جہاد کیا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شاملی کے میدان میں 1857 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، حضرت حافظ امین شہید وغیرہ وغیرہ یہ بزرگوں کے ساتھ انگریزوں کا جہاد ہوا۔ اس میں بھی تقریباً وہی جو ہے سامنے آئی، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال کر کے کہ جب تک اکثریت کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ لوگ جن کی مطمع نظر موت سے پہلے کی زندگی ہے، تو شاید ہم ظاہری طور پر اس آزادی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت تحریک میں گاندھی جی کو جو ہے باپو بنایا، گاندھی جی کو لاحظ کیا۔ اس سے پہلے گاندھی جی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پھر اس کے بعد اکثریت کو شامل کیا گیا، اس میں بعد میں لوگوں کو شامل کیا گیا۔ تو اصلاً جنگ آزادی مسلمانوں کی جنگ تھی، غیر ہمارے برادران وطن اور دوسرے غیر مسلموں کا حصہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ جنگ آزادی میں غیر مسلموں کا حصہ، ڈاکٹر امریش شرما نے لکھا ہے، خود اتنے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ جنگ آزادی میں جتنے جو ہے مسلمان شہید ہوئے ہیں اس سے آدھے غیر مسلم شہید ہوئے ہیں، علماء کی تعداد بڑھی، حالانکہ آبادی کا تناسب اس کا الٹا ہے۔ تو یہ جو ہمارا بھی ملک ہے، ہمارا ہی ملک ہے، تمہارا بھی ملک ہے، ہماری جنگ آزادی مسلمانوں کی جنگ تھی، مسلمانوں نے شروع کی تھی، غیر مسلموں کو اس میں شریک کیا گیا، مسلمانوں کو اس میں شریک نہیں کیا گیا۔ یہ جو اس سوچ ہے ہماری، یہ اصل میں دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دفاعی انداز کی، احساس کم تری کی سوچ پیدا ہو گئی ہے ہمارے اندر، چونکہ ہم دینے والے نہیں رہے تو لینے والے بن گئے۔ اب یہ صرف علاج اس کا صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ ہم لوگ دینے والے بن جائیں، لینے والے بن جائیں۔ اس لیے میں ارمغان ہمارے یہاں سے معنی میں نکلتا ہے، میں اسے کہا کرتا ہوں کرین ہے، گاڑی ہے، گاڑی چل رہی ہے، سفر زندگی کا گاڑی کا سفر چل رہا ہے، تو چھت اوپر رہنے کے لیے ہے، پہیے نیچے رہنے کے لیے ہیں۔ اگر پہیے اوپر اور چھت نیچے ہو جائیں تو کیا کہا جائے کہ گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، گاڑی پلٹ گئی۔ گاڑی پلٹے گی تو گاڑی خود بھی تباہ ہوگی اور جائے حادثہ پہ جتنی چیزیں ہوں گی سب تباہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ میں کہا کہ انسانیت کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے ید العلیٰ بنایا، اوپر والا دائی امت بنایا، اور دوسرے لوگوں کو مدعو بنایا۔ اب دائی مدعو نہیں رہیں گے تو دائی نہیں رہیں گے تو مدعو بن جائیں گے، اور مدعو نہیں رہیں گے تو وہ دائی بن جائیں گے۔ وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، شرک والے اور باطل والے، اندھیرے والے، اور الٹے ہمیں دعوت دے رہے ہیں
بجائے ہم انہیں دعوت دینے کے. تو اوپر کی گاڑی کا نیچے اور نیچے کی گاڑی انسانیت کی گاڑی یہ پلٹی ہوئی ہے. اس کے لیے کرین کی ضرورت ہے کہ گاڑی کی چھت اوپر آ جائے اور پہیے نیچے آ جائے, اوپر والا اوپر آ جائے, نیچے والا نیچے آ جائے. تو یہ صرف مسلمانوں کے مسئلے کا حل نہیں دعوت, میری بہنوں پیاری بچیوں, صرف مسلمانوں کے مسئلے کا حل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا, انسانیت کی پوری گاڑی کا مسئلے کا حل, مسائل کا حل یہ ہے کہ دینے والے بن جائیں اور لینے والے بن جائیں. تو اور یہ جب تک نہیں ہو سکتا, دینے والے لینے والے اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کہ انسان کی فطرت اور مزاج یہ بنایا ہے جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. جس ماحول میں رہتا ہے اس میں متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. آدمی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہیں بہت مضبوط ہیں, کیسے مخالف ماحول میں ہمیں بھیج دیجئے, ہم پر کچھ حال نہیں ہوگا. وہ بات غیر فطری بات کہتے ہیں, غیر فطری بات کہتے ہیں. سخت سردی کے موسم میں اگر کوئی شخص ننگا باہر دکھائی دے رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ پاگل ہے. سخت گرمی کے موسم میں کوئی شخص اگر کمبل اوڑھے بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو معلوم خیال ہوگا کہ شاید بیمار ہے, اس وجہ سے کمبل اوڑھے بیٹھا ہوا ہے. گرمی ہے تو گرمی سے متاثر ہونا چاہیے تھا. صحیح الصحت اور صحیح العلم الفطرت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہو. تو جس ماحول میں رہ رہے, اگر ہم دفاعی ماحول میں رہیں گے تو سوچ دفاعی ہوگی ہماری, اور اگر ہم اقدامی ماحول میں رہیں گے اور دعوتی ماحول میں رہیں گے تو دعوتی. اگر ماحول دعوتی نہیں تو چند افراد اگر دعوتی سوچ پیدا کریں گے اور چلائیں گے, کوشش کریں گے, تو وہ بھی داعی بن کر زندگی گزار نہیں سکتے, بلکہ کچھ دنوں کے بعد ان کے سے بھی جو دعوت کا رنگ ہے اور دعوت کا جذبہ اترنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اتنے دنوں سے بہت دعوتی کیمپ چل رہے ہیں, تربیتی کیمپ کے سلسلے میں مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں, اور بہت سی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے. اور چونکہ دعوت قرآن و سنت اللہ کے کرم کے قربان کے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی قیامت تک کے لیے حفاظت اپنے ذمے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمارے ذمے پچھلی امت قیامت تک رہنے والا یہ دین تھا, اور دین طے تھا اللہ کے یہاں قیامت تک اسی دین کو رہنا ہے. اس لیے پچھلی جو مذاہب تھے ان کی حفاظت ان کی امتوں کے ذمے رکھی, لیکن ہمیں اس دین کی حفاظت اپنے ذمے رکھی, اور حفاظت کا انتظام کیا کہ قرآن و سنت پر اس کی اساس رکھی. اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا, اور قرآن سیرت پاک کو بھی انتہائی محتاط اور انداز میں محسوس کیا. تو قرآن و سیرت میں سنت میں دعوت کی اہمیت 2 اور 2 4 کی طرح ایسی واضح ہے. تو جب علماء کے سامنے اس کے وہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ علماء جنہوں نے زندگی بھر کبھی دعوت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا, خیال بھی نہیں تھا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے, وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو اس میں تو کوئی دو چار نہیں ہے. لیکن علمی اور عقلی طور پر وہ یہ بات ماننے کے باوجود, یہ بالکل تجربہ ہے, علمی عقلی طور پر ماننے کے باوجود بھی کہ یہ دعوت کا اتنی ضروری ہے, عملی میدان میں وہ دعوت میں قدم رکھتے ہوئے ذرا وہ نہیں ہوتا. بہت زمانے تک جب اس نے پریکٹیکل ساری زندگی کبھی گاڑی نہ چلائی ہو, کار نہ چلائی ہو آدمی نے, اور بڑھاپے میں اسے کار سکھانے کی کوشش کریں گے, یا اسے وہ کہہ دے گا بھائی کار چلانا تو چاہیے ضرور, بہت اچھا ہے, اور کہے گا کہ اس طرح چلتے بھی ہے اور سب چلاتے آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اسی طرح صحیح کہہ رہے ہو آپ, گیئر بھی اسی طرح بدلے جائیں گے, اور تم صحیح کہہ رہے ہو, اسی کرسی پر بیٹھا جائے گا, چیئر پر بیٹھ کر گاڑی چلے گی, اور یہ جو بات بتا رہے ہو سارے اصول بالکل صحیح ہیں, لیکن وہ ہمت جرت نہیں کر پائے گا. وہ یہی دیکھتے ہیں ہم لوگ, کتنی جگہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ واز بھی کر لیتے ہیں دعوت پر, اور جب انہیں عملی طور پر فیلڈ ورک کے لیے لے جانا ہوا, ایسا ہمارے ساتھ بہت مرتبہ پیش آیا. بڑے بڑے علماء جنہوں نے بہت اچھی ضیافت کی ہمارے ساتھیوں اور رفقا کی, اور بہت وہ کیا, نہیں صرف یہ کہ خود نہیں گئے بلکہ اپنے بیٹوں اور اپنے بچوں کو کہہ دیا بیٹے خطرناک ماحول ہے, تم فیلڈ ورک میں مت جانا, کہیں کوئی تم نہ پھنس جاؤ کہیں سے, یہ صورتحال ہے. تو چونکہ دعوتی ماحول نہیں ہے, اس لیے اس وقت اس پوری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ امت مسلمہ میں دعوتی ماحول پیدا کیا جائے. مجھے جو بات کہنی ہے اس پس منظر میں وہ یہ ہے کہ جب تک ماحول نہیں بنے گا, جب تک فضا دعوتی ہوتی ہے, جس ماحول میں ہوتا ہے آدمی, جب بنا ہوا ہوتا ہے نظام, فضا بنی ہوئی ہے تو آدمی اسے مانتا ہے, اسی طرح کے کیا کرتا ہے. ہم لوگ خود دیکھتے ہیں, ڈرائیور یہاں سے چل رہا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں دہلی میں ہمارے, تو آخری درجے میں اشاروں کا لحاظ کرتے ہیں, لائٹ کا لحاظ کرتے ہیں, بہت ہی گرین لائٹ پر چلیں گے, ریڈ لائٹ ہوگی تو فوراً رک جائیں گے. لیکن جیسے یو پی کے اردو پہ وہ کرتے ہیں تو انہیں خیال بھی نہیں کہ یہاں لائٹ لگی ہوئی ہے. میٹرو میں آدمی ہوتا ہے تو اس کا نظام بنا ہوا ہے کہ جب تک بند نہیں ہوگا گیٹ اس وقت تک چلے گا ہی نہیں. یہ ہے
لیکن وہاں اور دوسری ریل میں پہنچ جائیں تو اس میں لوگ باہر لٹکے ہوئے چلتے ہیں، کتنا سفر کرتے ہیں، چونکہ اس میں قانون کو فالو کرنے کا ماحول بنا ہوا ہوگا کہ قانون کو فالو کرنے کا ماحول، وہی آدمی وہی ڈرائیور جب حدود طے کرتا ہے دلی سے باہر تو ہو جاتا ہے، چونکہ وہاں ماحول نہیں ہے۔ تو ماحول کا بنانا بہت ضروری ہے، اس لیے اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہی بھلے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ نیکی کا ماحول بنا کر نیکی کر، نماز پڑھنے کا حکم دیا، ورکعوا مع الراکعین، نماز کا ماحول، مسجدیں بنائی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جماعت کا ماحول بنایا کیا گیا۔ جس جگہ میں جماعت کا اور نماز کا ماحول ہوتا ہے، اذان کا ماحول ہوتا ہے، وہاں نمازیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور جس جگہ ایسا مسجد نہیں ہے، اذان نہیں ہے، تو وہاں بعض دفعہ نماز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مسلمان کہلانے کے چند لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی بھی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ تو اندر کی بات ہے، یہ نہیں کہا کبھی بھی روزہ رکھ لو، بلکہ روزے کا ایک ماحول بنایا رمضان مبارک میں، پھر آدمی جو روزے کی رمضان مبارک کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں روزہ رکھتے ہیں سب لوگ۔ جو لوگ نہیں، کتنے گناہ گار ہیں جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، جواری جوا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں چھوڑ دیتے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ماحول بنا برائیوں سے بچنے کا، ماحول بنا نیکیوں کا، تو اس میں نیکیاں کرنے لگے آدمی۔ تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پکے روزے دار جو ہمیشہ زندگی بھر روزے رکھتے ہیں اور کسی عذر کی وجہ سے ان کی روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کی قضا بہت مشکل ہوتی ہے، سوچتے ہیں اچھا اب کریں گے، اب کریں گے، اب کریں گے، بڑی محنت کر کے، بڑی جو رمضان کے روزے بہت آسانی سے رکھے جاتے ہیں، وہ روزے قضا غیر رمضان میں بہت مشکل سے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ماحول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ماحول بنے، اور ماحول بننے کے سلسلے میں میری بہنوں مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فطری نظام، ایسا سوشل سماجی سسٹم بنایا ہے کہ ماحول کے بنانے میں عورتوں کا جو رول ہے وہ مردوں کا رول نہیں۔ گھر، اس لیے کہ ماحول بنتا ہے، پورے سماجی سسٹم ہے، اس کی ایک یونٹ ہے گھر۔ گھر کا ماحول بنے گا تو سماج میں ماحول بنے گا۔ اگر گھروں کا ماحول دینی ہوگا تو سماج میں بھی دین ہوگا، اگر گھر کا ماحول بے دینی کا ہوگا تو سماج بھی بے دین ہوگا۔ یہ بات ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ گھر کا ماحول دین بنے، اور گھر کا ماحول گھر والیوں سے بنتا ہے، گھر والوں سے نہیں بنتا، یہ بالکل صحیح ہے۔ گھر کا ماحول جو ہے گھر والوں سے نہیں بنتا، گھر والیوں سے بنتا ہے، یہ بالکل دیکھ ہے۔ اس لیے جو ہے جو چیز گھر میں کتنا بھی، یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جاہلیت کے پھر دور میں چلے جا رہے ہیں اور عورتوں کا مسلسل استحصال ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اس کے لحاظ سے گھر میں جو مردوں کی خواہش ہو رہی ہو کسی لائن میں چلنے کی، اور عورتوں کی خواہش بھی ہو رہی ہو، اگر مخالف آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی فائنلی عورت ہی کی چلتی ہے۔ ماں کسی کام کو کہہ رہا ہے، آپ بالکل سروے کر لیجئے، میں نے بہت سروے کی، ماں کہہ رہی ہے کہ گھر میں اس طرح گھر بنے گا تو اس طرح کمرہ بنے گا اور یہاں دروازہ لگے گا، اور باپ کہہ رہا ہے یہاں دروازہ لگے گا۔ تو اگر گھر ٹوٹا نہیں ہے تو ماں جو کہہ رہی ہے وہیں دروازہ لگانا ہوگا۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ گھر میں یہ بیڈ روم ہوگا اور یہ ڈرائنگ روم بنے گا، اور بیٹا کہہ رہا ہے نہیں بیڈ روم یہ والا ہوگا اور ڈرائنگ روم یہ والا ہوگا، تو جو بیٹی کہہ رہی ہے وہی بنے گا۔ بہن کہہ رہی ہے یہ ہوگا، وہ بھائی کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہے، تو بہن ہی کی بات چلتی ہے زیادہ تر، مطلب کہیں کہیں استثناء ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو چلتا ہے ماحول وہ عورتوں سے چلتا ہے، مردوں سے نہیں چلتا۔ عورتوں میں اگر دعوتی ہوگا، مزاج بنے گا اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور دعوتی شعور بیدار نہیں ہوگا، ہرگز ماحول میں ماحول دعوتی نہیں بن سکتا، اور ماحول دعوتی نہیں بنے گا تو یہ امت اسی طرح احساس کمتری میں گھٹ کر محکومیت، مغلوبیت میں اور ذلت کی زندگی گزارے گی۔ اس لیے کہ دعوت کو چھوڑنے سے، یوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے مخور صادق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، نہیں تو اگر تم چھوڑو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ ایسی ذلت مسلط فرمائیں گے، پوری کائنات کی طاقتیں اس کو ہٹانا چاہیں گی تو نہیں ہٹائیں گی۔ حضرت مولانا مجدد یقین حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے پس منظر میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت میں ایسا حال ہو کہ ایک بھی آدمی گناہ گار نہ ہو، سارے متقی اور پارسا ہو جائیں، کافر مشرک نہیں، پوری انسانیت میں ایک بھی آدمی گناہ گار نہ رہے، تو اس وقت بھی امت دعوت کو چھوڑے گی تو اس پر ایک ایسی ذلت مسلط ہوگی کہ پوری کائنات کی طاقتیں اسے ہٹا نہیں پائیں گی۔ اور اب چاروں طرف شرک اور کفر ہو، برائیاں عام ہو، بے حیائی، فحش،
منکرات اتنا زیادہ پھیل رہی ہوں، اس وقت آدمی نہیں کرے گا تو پھر ذلت میں تو مبتلا ہوگا یقیناً، اور پھر دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے مدعو اور فقیر بنیں گے، بھکاری بن جائیں گے، جب سخی ڈونر بیگر بن جائیں گے تو ان پر احساس کمتری ہوگا کا غلبہ ہوگا، اور یہ اس احساس کمتری کا غلبہ اور یہ تمام کا علاج صرف یہ ہے کہ امت میں دعوتی ماحول پیدا ہو، اور دعوتی ماحول پیدا ہوگا جب خواتین میں دعوتی بیداری پیدا ہوگی یقیناً۔ اور ہم نے بالکل زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ جن گھروں میں عورتوں کے واسطے سے دعوتی مزاج بنا اور دعوت کا شروعات ہوئی، وہ بہت مستقل بھی رہتا ہے اور بہت جذباتی طور پر ان کا تعلق دعوت سے ہوتا ہے، اور بہت پختہ ہوتا ہے وہ رنگ، دعوتی رنگ۔ اور جن گھروں میں مرد ہوتے ہیں تو وہ کبھی اترتا ہے، کبھی چڑھتا ہے، کبھی اترتا ہے، کبھی ان پر جذبہ آ جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر اتر جاتا ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے۔ دعوتی تربیتی کیمپوں کے سلسلے میں بھی میرا اپنا تاثر یہ ہے، یقیناً بہنوں کو یہ شکایت ہے اور مجھے خود اس جرم کا اعتراف ہے اور میں اس کے معذرت خواہ ہوں کہ مردوں کے 10 کیمپوں سے جتنا دعوتی ماحول نہیں، ہم نے بہت ہی وہ کیا ہے، ہمارے بہت سے ساتھیوں نے میری اس بات کی تائید کی، مردوں کے 10 دعوتی تربیتی کیمپوں سے وہ دعوتی ماحول نہیں بنا جو خواتین کے ایک کیمپ کے ذریعے بنا وہاں پر، وہاں کھڑے ہو گئے لوگ اور مستقل وہاں پر یہ ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہنوں آپ کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے اس کے سلسلے میں، خصوصاً یہ ملک اس میں اور بھی زیادہ ایسا حال ہے۔ میں نے شاید کسی آخری صفحے میں لکھا ہے یا پچھلے کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں دھیرج دیشمکھ، یہاں ہندوستان میں ایک بہت بہادر قوم ہے مراٹھے، جو وہاں کے جو ہے مہاراشٹر میں اکثر رہتے ہیں، وہ جو ہے وہ یہاں ان کی اونچ نیچ کا جو یہ ہے چھوا چھوت کا اور منوواد کا جو سسٹم ہے، اس میں اسے بیکورڈز میں، اچھوتوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کو، اور وہ جو ہے برہمن ان کو نیچ ذات سمجھتے ہیں۔ تو اس چیز کی وجہ سے ان کی طبیعت میں بڑا دوری رہی ہے، اور مراٹھوں میں ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے مراٹھا سیوا سنگھ کے نام سے، اور انہوں نے یہ تحریک کی ہے، وہ جو ہے شیواجی کی والدہ کی یوم پیدائش کے موقع پر وہ ہر سال لاکھوں لاکھ مراٹھے دستخط کرتے ہیں مراٹھے کہ ہم ہندو نہیں رہے۔ اب پہلی مرتبہ ایک قوم ہے جو ایک مذہب کو چھوڑ کر بیچ میں آ گئی ہے، اب انتظار کر رہی ہے کہاں جائے۔ بڑا سنہرا موقع ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو تقریباً کئی سال پہلے مجھے اس فنکشن میں بلایا گیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں سے یہ ہوا تھا تھوڑا ایک تو ایک ایشور، انہوں نے ایک 8 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ایک جو ہے وہ شیو دھرم بنائے گی، ایک نیا دھرم بنائے گی۔ اس میں پہلی میٹنگ ہوئی، بڑا دلچسپ، بہت ہی مذاقہ خیز بھی تھا، بہت ہی لطیفہ بھی تھا یہ کہ اس پہلی میٹنگ جب ہوئی تھی، وہ بھائی دھیرج دیشمکھ بھی اس میں شریک تھے، یعنی کہ پہلی میٹنگ ہوئی تو اس میں اس بات پر غور کرنا تھا کہ ہم اپنے مذہب میں خدا کو رکھیں کہ نہیں رکھیں۔ مذہب میں ریلیجن کا نام ہی ہے، ظاہر ہے کہ حالانکہ یہ بودھزم اور جینزم اس کو ازم مانا ہے، اس میں چونکہ ان کے یہاں خدا کا تصور نہیں، انسان ترقی کرتے کرتے خدائی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، تو مذہب وہی ہے جو بندے اور خدا کے تعلق کو جو ہے واضح کرے، اس کے اصول بیان کریں، یہ ریلیجن مانتے ہی اس کو ہے۔ تو کیسا بھی عجیب شان ہے اللہ کے علم کی کہ بندے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ خدا کو رکھے نہیں رکھیں، خدائی کو یا کائنات نکالا دے دیں انہیں اپنے مذہب سے۔ خیر پھر یہ ہوا کہ ایک ایشور واد پر اس کی وہ رکھیں گے، جو نراکار ہوگا، جس کی کوئی مورتی نہ بنائی جا سکے۔ دوسری وہ ہوئی تو اب ان سے ہماری یہ چل رہی تھی کہ بھائی جلانے کے مقابلے اب انہوں نے شادی کے بجائے نکاح کا ایک طریقہ، جو پھیرے ویرے پھرتے ہیں، وہ ایک نکاح کے قریبی ایک طریقہ شروع کیا ہے۔ تیسرا چل رہا تھا کہ مردوں کو جلائے جائے، جلانے کے مقابلے میں دفنایا جائے۔ اس پر ہم لوگوں نے انہیں بہت ساری وہ بتائی کہ اس میں خرچ بھی کم ہے، وقت بھی کم لگتا ہے، اور اس میں بے حیائی بے شرمی بھی نہیں ہے، جلا دیتے ہیں تو تمام خواتین ننگی ہو جاتی ہیں اور سب بھائی بہن سب ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو بڑی بے عزتی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں، تو ان میں یہ طے ہوا تھا کہ تو یہ بھائی دھیرج دیشمکھ مگر یہ چاہتے تھے کہ چونکہ نئے تجربوں سے اگر نکلے گا کوئی نیا دھرم بن کر تو پھر وہ اسی طرح ہو جائے گا، وہ اس لیے تجربوں میں آیا ہوا مذہب ہے اسلام، اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، اس سے نکل جائیں گے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ تو ایک مرتبہ وہ وہاں تھے اپنے یہاں اپنے شہر میں، پوسد میں تھے، پوسد میں، تو وہ اورنگ آباد میں گیا ہوا تھا سفر میں، تو وہ کہنے لگے کہ میں ذرا آنا چاہتا ہوں اورنگ آباد۔ میں نے کہا اچھا آئیے، تشریف لائیے۔ شاید پچھلے کسی مجلس میں بھی میں نے بہنوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اور میں اکثر یہ بات
جو ہے کئی خواتین ہوتی ہیں تو ان سے میں درخواست کے طور پر ہندوستان کے پس منظر میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں. تو وہ آ کے کہنے لگے کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے. وہ کہنے لگے اصل میں یہ ہے کہ مردوں میں یہاں پر آپ اتنے پروگرام کر رہے ہیں, اصل میں یہاں ہندوستان میں مردوں میں دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, عورتوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. صرف عورتیں اگر مسلمان ہو جائیں گی تو مرد ان کے پیچھے. یہاں پر جتنی دھارمک جتنی پوجائیں اور پرتھائیں ہوتی ہیں, ساری رسمیں اور فارملٹیز سب عورتیں کرتی ہیں. پوجا کریں گی, پرساد چڑھائیں گی, سب وہی کرتی ہیں. مندر چاہے وہ دیوالی ہو, چاہے وہ ہولی ہو, چاہے جنم اشٹمی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جو پوجائیں ہیں وہ عورتیں جاتی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کون کون جائے گا, فلان جائیں گی, چاچی جائیں گی. مرد صرف ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں بھائی کون کون جائے گا, موسی جی جائیں گی, ماتا جی جائیں گی, بہن جی جائیں گی, فلاں جی جائیں گی, آنٹی جائیں گی, کون لے کے جائے گا؟ پتا جی پوچھتے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے نہیں میرے تو ایگزام ہے پتا جی, میں تو نہیں جاؤں گا. تو پتا جی کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے میرا آفس تھا کل, میں بہت تھک رہا ہوں, بخار بھی ہو گیا ہے. دیکھو تم چاچا کو اپنے کرو تیار, چاچا کی خوشامد کو, وہ چاچا کی خوشامد کریں گے. جس کے نام کا قرآن ڈرا وہی ٹیکسی ڈرائیور بن کر چلے جاتا ہے. اب اگر وہ ہنومان چالیسا پڑھنے جاتی ہیں تو ہنومان جی کے مندر پر چل جاتی ہیں, اگر وہ شیو جی کے مندر پر جاتی ہیں تو وہ شیو جی کے مندر پر چلی جاتی ہیں, اگر وہ شنکر جی کے مندر پر جائیں گے تو شنکر جی کے چلے جائیں گے. اب وہ اگر مندر جاتی ہیں عورتیں, مرد ان کے پیچھے, اگر وہ مسجد جانے لگیں گی تو مرد بھی مسجد جانے لگے, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا عورتوں کے پیچھے. تو اس زمانے میں جنوری کا مہینہ تھا, میں اتفاق سے سونی پت گیا تو وہاں ایک شنی کا مندر ہے جو ایک مسجد کی جگہ پر بنایا گیا ہے. وہ شنی جو ہے وہ نقصان کے دیوتا کہلاتے ہیں, نقصان پہنچائیں گے, کہتے ہیں سنیچر چڑھ جائے گا ان پر, شنی چڑھ جائے گا, شنی دیوتا کے ڈرتے ہیں اسے. تو بڑے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں نا, ڈرا اس سے نسبتاً. تو وہاں پر سب وی آئی پی آتے ہیں پوجا کے لیے, لال بتی کی گاڑیاں, امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. ہم لوگ گئے تو میں نے سلیم, لائن لگی ہوئی تھی پوجا کے لیے, تو میں نے سلیم سے کہا کہ مرد بھی گنو عورتیں بھی گنو. تو انہوں نے بتایا 37 عورتیں تھیں اور 6 یا 7 مرد تھے صرف. تو اب یہاں پر صرف عورتوں میں کام کی ضرورت ہے, مردوں میں زیادہ کام کی ضرورت نہیں. اگر عورتیں اپنی دعوتی ذمہ داری کو ادا کریں تو مرد ان کے پیچھے پیچھے خود ہی جو ہے اسلام کی طرف آ جائیں گے. تو یہاں پر میری درخواست یہ ہے میری بہنوں کہ آپ کے دعوت پر کھڑا ہونے کی مردوں کے مقابلے میں کئی زیادہ اہمیت ہے, بہت زیادہ ہے, اپنا ماحول بنانے کے لیے بھی, اور خصوصاً ہندوستان کے جو ہے پس منظر میں دعوتی کام کرنے کے لیے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی اہمیت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوتی تربیتی کیمپ کتنی بڑی خدمت ہے انسانیت کی بھی اور اس کائنات کی بھی اور امت کی خود کی بھی, امت کو اس کے مقام پر لانا. لیکن یہ ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف دعوتی کیمپ ٹریننگ لے لینا کافی نہیں ہے. ٹریننگ لیتا ہے آدمی کس لیے, سیکھتا کس لیے, سیکھ کر اگر کرے نہیں کام تو کچھ فائدہ نہیں ہے. سیکھنا ہے تو کرنے کے لیے کرنا ہے نا, تو ہمیں ماحول بنانا ہے. اور خود بھی ہمیں ظاہر ہے افضل اس کو یہ ایک اعلیٰ ترین عبادت بھی ہے. ساری کائنات میں ظاہر ہے سب سے محبوب بندے انبیاء علیہ السلام, ان کا مشغلہ ہے, یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی سے جوڑنا. یہ اللہ کے یہاں بہت ہی محبوب ہے, بہت اس پر بڑے فضائل ہیں. ایک آدمی کی ہدایت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تیری نجات کے لیے کافی ہے. کتنا بڑا اللہ کے بندوں کو, بھولے بسرے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنا, کتنا کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری مثال بتائی کہ جو شخص کسی بھولے بسرے بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں. صحرائے عرب کے لوگوں کے لحاظ سے ایک خوبصورت مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں, آپ نے کیسی پیاری مثال سے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر صحرا میں سفر کر رہا ہے اور صحرا میں سفر کرتے کرتے تھک کر وہ رک گیا ایک درخت کے سائے کے نیچے, اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا. اونٹ کو باندھ دیا اس نے تو پھر سو گیا, اسے آنکھ لگ گئی. اب ذرا شام ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب صحرا میں خاص طور سے ریگستان میں پوری آلات زندگی اونٹ کے ساتھ ہے, ایک قدم چل نہیں سکتا آدمی, ریت میں تھوڑا دو چار قدم اٹھائے گا تو بس آگے تھک نہیں جو ہے پاؤں دھسیں گے, صرف اونٹ ہی پر سوار ہو کر سفر طے کر سکتا ہے. پھر وہ پانی نہیں ہے, کھانا کچھ نہیں ہے, پھر وہاں درندے آنے لگتے ہیں شام کے وقت میں اور ویسے ہو سکتے ہیں. تو وہ آدمی ادھر تلاش کر رہا ہے ادھر تلاش کر رہا ہے, اور رات جیسے ہونے لگی تو گھبرانے لگا, وہ سوچا میری زندگی ختم ہو گئی ہے. اور بہت مایوسی کی حالت میں اچانک اسے اپنا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ مل جائے تو اسے ایسا لگا جیسے دوبارہ زندگی مل گئی. تو وہ خوش ہوا اور خوش ہو کے اللہ کے شکر میں کہنا تو یہ چاہتا تھا, جب خوش زیادہ ہوتا ہے آدمی
تو خوش تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے خوش ہو کر کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ جو ہے تو میرا رب میں تیرا بندہ، یہ کہنا چاہتا ہے، لیکن خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ جیسا یہ بندہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو بھولے بسرے بندے کو اللہ سے ملا لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بندوں کی طرح خوش تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ ایسا وہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ یہ تو ایک کمزوری ہے انسان کی کہ خوش ہوتا ہے تو ہوش آواز کھو دیتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ لیکن السلام ہو آپ پر دیکھیے، جب آپ ماں باپ چھوٹے بچے سے بات کرتے ہیں تو اس کی زبان میں طوطلی زبان سے بات کرتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے، یہ چھوٹی عقل سے بات کرتے ہیں تاکہ اس کی سطح میں آ جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحمت میں، مامتا میں ماں جو ہے ہماری عقل کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمیں آخری درجے میں دعوت سے جذباتی تعلق پیدا ہو جائے۔ اور یقیناً اندازہ ہوتا ہے، ایک زمانے میں پھلت تھا تو اتفاق سے ایک دن میں 6-7 لوگ الگ الگ آئے جن کے کسی کے بچے کھوئے ہوئے تھے 1 سال سے، کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ ایک صاحب عورت اور مرد تھے دونوں، کہنے لگے جی میرا بھیا فوج سے آیا ہوا ہے بیچارہ، تو پوری رات اسٹیشن پہ رہا، وہ ڈھونڈتا رہا، کسی اسے پتہ لگا کہ ایک بچہ ہے تو اسے لگا وہی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس نے رات کو، پھر وہاں اندھیرا ہو رہا تھا، معلوم ہوا کسی اور کے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، دیکھو بچہ میرا بھیا نہ کھاتا نہ پیتا ہے، میرے بچے کی آگ میں وہ بھی پھر رہا ہے۔ یعنی اسے مجھے ایسا لگا جیسے اسے اس بچے کے کھونے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اپنے بھائی کے اس بچے کو تلاش کر کے انہیں پا دینے کے سلسلے میں ان کی احسان مندی کا جذبہ تھا یقیناً۔ تو اس دوران ہمارے وہاں جدہ کے کچھ ساتھی ہیں، وہ ناصر بھائی اور جمال اختر صاحب اور رضوان بھائی، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم لوگ گئے اور پتہ سمجھ رہے تھے کیمپ یہی ہے، لیکن وہاں نہیں تھا اور ہمیں ریت کا راستہ تھا، بہت جانا پڑا اور پاؤں میں چھالے ہو گئے، اور اللہ کی شکر ہے ہم لوگ وہاں گئے کیمپ میں، مگر بہت اچھی کارگزاری ہوئی، اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا جیسے یہ ماں بہن اپنے بھائی کی مامتا میں اتنا بلک رہی ہے کہ میرا بھیا میرے بیٹے کو ڈھونڈنے میں کتنا زیادہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا اس سے کتنا زیادہ اللہ کو پیار آ رہا ہوگا ان بندوں پر جو اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ کر اللہ سے ملانے کے سلسلے میں پاؤں میں چھالے آ گئے۔ یقین اسراء کی مشکل بہت ہی مبارک ہے، تو یقین کتنا خوشی ہوگا، کتنا خوشی ہوگا، تو یہ اللہ کی طرف سے انتہائی مقبول محبوب عمل ہے اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا۔ اس لیے بہنوں، یہ میں دل کی گہرائی سے آپ کو عزیز صبا اور ان کی تمام بچیاں جو اس میں کام کوشش کر رہی ہیں اور درس دینے والے معلمین اور معلمات، ان سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ مگر یہ ہے کہ اب یہ سیکھ لیا تو اس پر مستقل مزاجی سے، اور اللہ کے نزدیک مقبول افضل العمل ما دیم الاول، اللہ کے نزدیک مقبول ترین عمل ہے، لیکن یہ مقبول ترین عمل بھی جب وہ ہوگا جو اس پر استقامت اور مستقل مزاجی سے آپ لگے رہیں، مستقل مزاجی سے پابندی۔ اس لیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک درس میں شریک تھا، تو میں اس میں یہ بات بتا رہا تھا کہ سارے عارفین اور حکماء اور اللہ کے اولیاء اللہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ کسی معمولی طاعت پر استقامت 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ اگر آدمی نے کوئی بھی ایک نیکی شروع کی اور پابندی سے کرتا رہے تو ایسے یہ تو سب سے اعلیٰ نیکی ہے دعوت، اگر اس پر پابندی و مداومت کریں گے تو ہزاروں کرامتیں حاصل ہو جانے سے زیادہ افضل ہوگا اور اللہ کی ولایت اور تقرب کے وہ درجات آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں اس پر پابندی سے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کو اب ہمیں ایک بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ پابندی کرنی ہے، مستقل مزاجی سے اس پر لگے رہنا ہے، اپنے علاقوں میں آپ کو کیمپ منعقد کرنے ہیں، اپنے لحاظ سے لوگوں کو جوڑنا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں تو جو ہے دوسری بہنوں کا ذہن بنانا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچنا ہے، گھروں کو دعوتی مرکز بنانا، کوشش کرنا ہے ہمارا ایک ہدف بن جائے کہ ہم لوگ مدینہ اور مکہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ تمہاری طرح ایمان لے آئے تو ہدایت یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، کون ہے یہ؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں تمہاری طرح ایمان لے آئے تو ہدایت یاب ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمارے لیے جو ہے آئیڈیل ہیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ مکہ مدینہ کے تمام صحابہ کرام، ہر ایک صحابی کی مقصد زندگی ہے، ان کے گھر کے بچوں کا مقصد زندگی صرف اللہ کے بندوں کی خیر خواہی اور اعلاء کلمت اللہ تھا، اللہ کا نام کیسے بلند ہو، اللہ کے بندوں کا اللہ سے کیسے رشتہ جڑ جائے، صرف اس لیے۔ اور ہر گھر دعوتی مرکز تھا۔ دار ارقم، دار ابو ایوب کا نام آ جاتا ہے کہ وہ پہلے ہیں،
وہ بنیاد پہلی یونٹ ہے، لیکن ہر گھر صحابہ کا اور صحابیات کا وہ ایک دعوتی مرکز تھا، اور جس سے پوری دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم امت مسلمہ کا ہر گھر دعوتی مرکز بن جائے، اور ہر گھر میں دعوت کا ذکر ہونے لگے، ذکر ہوتا رہے تو وہ دیواروں میں اس کا اثر آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھا ہے میں نے، جس جگہ پر دعوت کی بات ہوتی ہے، ہم لوگ پھلت میں اتنے دنوں سے ایسے ڈھونگ بھر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، ڈھول پیٹ رہے ہیں دعوت کا، تو اس باوجود یہ کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم دعوت کے سلسلے میں کیسے مجرم ہیں اور میں نہیں، لیکن میں کئی دفعہ مسجد سے آتا ہوں یا گھر سے کبھی وہاں مدرسے کی طرف آتا ہوں، مہمان خانہ جس کو خانقاہ کہتے ہیں لوگ، وہاں آتا ہوں تو ننھے بچے، مزدوروں کے بیچارے، بالکل دیہاتی اور ان پڑھ لوگوں کے بچے، اور بیچارے پھٹے پرانے کپڑوں میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا کیجئے اللہ ہمیں داعی بنائے۔ کوئی کہتا ہے ایک ابھی پچھلے عید بقرہ عید سے کچھ دن پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے، ایک بچی، چھوٹی سی بچی، کہ وہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے داعی اسلام بنائے۔ تو میں اتنا، مجھے پیار آیا اس پر، اس کو اٹھایا میں نے گود سے، میں نے کہا اللہ آپ کو نہیں، آپ کے نسل کیسا، کتنا بڑا احسان ہے۔ وہاں چونکہ ڈھول پیٹا گیا دعوت کا، تو ہم لوگ بھی خوب ڈھول پیٹے ہیں دعوت کا، اپنے اتنا ذکر کریں اتنا ہو جائے کہ ہم پر سوار ہو جائے دعوت۔ اذا تکرر جتنی تکرار کی جاتی ہے اتنا ہوتا ہے۔ اور پھر اسے دعوت کو ہم زیادہ، ایک تو پابندی کریں، دوسرے یہ کہ ظاہر ہے اللہ کا یہ بھی اصول ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، ہر عمل کے لیے یہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب بنا لے، تو تم فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، صرف نبی کی اتباع و پیروی میں، سنت کے مطابق جو عمل ہوگا اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ پہلی بات اس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاصی کے ساتھ اس میں شامل ہے جس کام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے اسے نبی کے طریقے پر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کو ہے ہی وہ طریقہ پسند جو نبی کا طریقہ ہے۔ تو جتنی زیادہ ہماری دعوت کا محبوب ترین عمل بھی اللہ کے نزدیک جبھی محبوب اور مقبول ہوگا جب 100% سنت کے مطابق، ہم اسے 100% اس سنت کے مطابق دعوت کے لیے، جب ہمیں دعوت کو اپنی اقرب الی سنہ کے لیے، اس کے اندر خیر خواہی کا جذبہ سب سے بڑی۔ 128 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور سوز کو قرآن نے محفوظ کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اتنا تھا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اس پر حسرت کرتے میرے آقا محبوب آپ اپنی جان مت کھو دیجیے گا۔ تو ہم لوگ وہ ترس، ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر درد پیدا کریں، اور درد پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مسلسل پڑھنی پڑے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے ہم لوگ، اتنا زیادہ اللہ جو ہے دعوتی درد اور سوز اور خیر خواہی پیدا ہوگی۔ یہ خیر خواہی دعوت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ دعوت کو ہم اقرب الی سنہ بنانے کے لیے زیادہ یہ کریں، دعوت بالقرآن پر اپنی توجہ مرتکز کریں۔ قرآن معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ابھی باقی ہے، اس لیے آپ کا معجزہ بھی زندہ و تابندہ اپنی پورے اثر کے ساتھ، پورے اعجاز کے ساتھ اور پوری اثر آفرینی کے ساتھ اللہ الحمدللہ زندہ اور تابندہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید جیسے جیسے پیش کیا، یہ دعوت بالقرآن، قرآن دعوت دینے کا بہت آسان سا طریقہ ہے، اور یہ کم سے کم سطح کے لوگوں کے لیے بھی آسان ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ خود قرآن نے یہ بات کہی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے لوگو، ایک اہل کتاب آؤ اس کلمے کے طرف جس میں تم اور ہم برابر ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو جو چیزیں مشترک بنیادوں پر دعوت دینا، یا انہیں مانوس کرنے کے لیے ان کی کتابوں سے حوالے دینا، یا جو چیزیں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا، یہ بھی فرمایا کرتے تھے جتنا اسلام ان کی کتابوں میں ہے اگر وہ مان لیں تو ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح بائبل میں اور دوسری کتابوں میں، ہمارے ہندوستان کے جو ہے پرانوں میں اور ویدوں میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں۔ خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے سلسلے میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ تو اتنے واضح خطوط و واضح الفاظ میں ہیں کہ اگر ان کی تشریح سامنے آ جائے اور اگر کوئی ہٹی نہ ہو کوئی، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہو اگر آدمی اس کو ماننے پر آ جائے تو۔ لیکن یہ راستہ ذرا مشکل ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے صحیح ہے جو کمانڈ رکھتے ہوں، جو صحیح
سند کے ساتھ صحیح دلائل کے ساتھ پیش کر سکتے ہوں. بعض ایسے لوگ ہیں جو سنسکرت کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور یا وہ لوگ جو ان کے اہل علم ہیں، جو ان کے جانتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں برادران وطن ہندو بھائی جتنے ہیں خصوصاً، یہ شعوری طور پر ہندو نہیں بلکہ رسمی طور پر ہیں. انہیں خود اپنی مذہبی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مذہبی کتابوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو ان کو جب خود ہی معلوم نہیں تو اس میں ان کا حوالہ دے کر ان کو الجھانا ہی ہے، یہ ہوتا ہے. اور اس میں ذرا تھوڑا مشکل کام ہے، صلاحیت زیادہ چاہیے اس میں. لیکن جن کو صلاحیت ہے اور ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اپنے مذہب سے واقف ہیں، ان کو دینے کی گنجائش ہے اور دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن عام لوگوں کو، ہم لوگوں کو جن کی سطح کم ہو، ابھی زیادہ سیکھا نہیں ہے اور زیادہ جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ دعوت بالقرآن کی وہ آیتیں جو توحید و رسالت آخرت پر یاد کرائی جاتی ہیں وہی یاد کریں اور ان کا ترجمہ پیش کریں تو زیادہ آسان ہوگا. اس کو کوشش کریں کہ ہم جو ہے دعوت کو اقرب الی سنہ رکھیں. اور اس کے اندر کچھ زیادہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی اخلاص تو ما سلکم علیہ من اجر، انبیاء علیہ السلام ہر نبی کی زبان سے یہ بات کہلائے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. یعنی دل میں کوئی مادی منفعت نہ ہو، یہ بھی نہ ہو کہ ہماری ووٹ بڑھ جائے یا یہ جو ہے ہمارے ملک میں غلبہ ہو جائے، یہ بھی ابھی صحیح نہیں. یہ بھی اخلاص کے منافی. 100% یہ ہو کہ یہ میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے جو دوزخ کی راہ جا رہی ہے، میرے اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں اس کو بچانے کی کوشش کروں، میرے اللہ راضی ہو جائے. یا اخلاص ہو اس کے اندر اور درد ہو. یہاں خصوصاً یہ ملک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، اہل محبت کا ملک ہے. اور یہ بات بار بار میں دہراتا رہا ہوں اپنی ٹوٹے پھوٹے زندگی کے دعوتی تجربات کی بنیاد پر کہ ہمارے ملک میں دعوت کا کام کرنے کے لیے زیادہ صلاحیت کی ضرورت نہیں، صرف محبت اور جرأت کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت دنوں تک دعوت دیتا ہے اور یہ ہمت نہیں کر پاتا کہ بھئی کلمہ پڑھو. بہت سے ایسا ہوتا ہے جو ہمارے اندر جو بزدلی اور غیر اللہ کا خوف ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. یہ کچھ دیوانوں جرأت مندوں کی ضرورت ہے جو جا کر سیدھے کہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اور اسلم تسلم سے بات شروع کریں. تو دو چیزوں کی ضرورت، جرأت اور محبت کی ضرورت ہے. تو اپنے اندر جرأت بھی پیدا کریں، محبت بھی پیدا کریں. کچھ مشکل آنے والی نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے تبلیغ رسالت کا کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے، اور اللہ ان کے لیے کافی بھی ہوتے ہیں. اللہ ان کے لیے بھی کافی. تو ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ جو ہے نئے عزم اور نئے جو ہے ارادے کے ساتھ دعوتی جو ہے اپنا سفر شروع کریں. میں بہت دل کی گہرائی سے مبارک کرتا ہوں. اس کے لیے ایک بات خاص طور سے اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ جب ہمیں ماحول میں دعوت، جب تک ماحول میں دعوت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم بھی داعی نہیں بنے رہ سکتے. اور ہمیں ماحول کو دعوتی بنانے کے لیے پہلے گھر کو دعوتی بنانا پڑے گا. اس میں خواتین کو خاص طور سے، چونکہ دعوتی ماحول نہیں ہے اور دعوتی فضا نہیں ہے اور دعوت قربانی چاہتی ہے. اگر آپ دعوتی کاموں میں لگیں گے تو مردوں کی خدمت اور گھر کا کھانا اور بہت سی سسٹم میں متاثر ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ ٹکراؤ کا ماحول ہو اور پھر خدا نہ کرے ایسا. تو بہت حکمت کے ساتھ آپ کو موقع محل دیکھ کر اور تھوڑا سا بہلا کر پھسلا کر، کہتے ہیں مطلب کے لیے گدھے کو بھی باپ بناتا ہے. ہمارا اس سے بڑا کوئی مطلب نہیں کہ ہمارا گھر دعوتی مرکز بن جائے. تو دعوتی گھر میں مرکز بنا تو اپنے بچوں کو باپ بھی بنانا پڑے گا، اپنے شوہر کو شوہر بھی بنانا پڑے گا. تھوڑا سا اس کی خوشامد درآمد کر بہلا پھسلا کر ٹکراؤ کا معاملہ اختیار نہ کریں، بلکہ ان کی خوشامد کر ان کے پیر پکڑ کر ان کو واسطے دے کر ان سے وقت لیں اور ان کی خدمت کو جو دوسرے اوقات میں اس کی تلافی کر دیں. جو اس وقت دعوتی کام کے سلسلے میں تھوڑی سی خلل واقع ہو تو اسے، یا کھانا وغیرہ ہے یا جو چیزیں ہیں، اگر آپ کو دعوتی کام کے لیے جانا ہے تو پہلے سے اپنے ان کی تیاری کریں تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ دعوت کی وجہ سے ہماری شیطان، اصل میں دعوت کا سے مشن کا بیر ہے. شیطان ویسے تو دشمن ہے انسان کا، لیکن دعوت سے مشن کا بیر ہے. انما یدعو حزبہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، انما یدعو حزبہ لیکون من الصاغرین. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمنی بنائے رکھنا. یہ اور اس کی جماعت کی آخری درجے میں کوشش ہے کہ تمہیں دوزخی بنا دے. اور داعی کی کوشش یہ ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے. تو مشن کا بیر ہے نا، تو کسی چیز میں بھی ٹکراؤ پیدا کر سکتا ہے. تو آپ کو دشمن کے اس سے ہوشیار رہنا پڑے گا. ضرور یہ ضروری ہے، اس کو کریں. تو یہ جو ہے ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں. جب کبھی ایک اور چھوٹا زمانہ، آج کل ریموٹ کا زمانہ ہے،
کوئی چابی نہ کھل رہی ہو، کوئی مسئلہ، نیچے سے جہاز خراب ہو جاتے ہیں تو نیچے سے ریموٹ سے صحیح ہو جاتے ہیں، اے سی ریموٹ سے چلتا ہے، گاڑی ریموٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے۔ گھر میں ذرا ایسا تناؤ کا ماحول ہو اور دعوت کے لیے اجازت نہ مل رہی ہو یا مردوں کی طرف سے اس کا اپوز ہو رہا ہو تو سیدھے ٹکراؤ کا ماحول نہ کریں، 100 بار یا 300 بار استغفار پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک طرف کونے میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ جو مسئلہ جو ویسے نہیں کھلا ہے، جا کے ٹکراؤ سے تالے کو توڑنے کی ضرورت نہیں، تالا کھولے گا، یہ کھلے گا، یہ بہترین چابی ہے۔ استغفار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ گھر میں اللہ نے چاہا تو مردوں کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوگی، مردوں کی طرف سے آپ کی رفاقت ہونے لگے گی گھر کو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ شوہر کو اپنا جو ہے، ہم لوگ رفیق حیات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن ہم لوگ کوشش کریں کہ دعوتی پارٹنر، دعوتی رفیق بنائیں۔ شوہر کو اگر ہم نے دعوتی رفیق بنا لیا یا گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گھر کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ جو ہمارے ساتھ دعوتی کام کر رہے ہیں، اگر کوئی مشکل ہو گئی ہے گھر میں تو ہم کیسے راز و نیاز کے ساتھ ان مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، میں یہ کہہ دوں گے فلاں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا ہم لوگ، تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ گھر کی اساس ہی ہماری دعوت پر ہو جائے، تو ہم لائف پارٹنر ہونے کے بجائے دعوتی رفیق بنے ایک دوسرے کے، کوشش کریں اسے دعوتی رفاق۔ اور جس طرح کسی کو رفیق بنانے کے لیے غیر کو، باہر کے آدمی کی خوشامد کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اس طرح اپنے شوہروں کی اور اپنے بچوں کی، بڑے بیٹوں کی، اپنے گھر کے مردوں کی ذہن سازی کریں تو انشاءاللہ کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو ہے دوسرے یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دو چیزیں ہیں کہ 100% ہماری پوری تحریک آفینسیو ہونی چاہیے۔ آفینس از دی بیسٹ وے آف دی ڈیفینس، یہ بتایا گیا ہے۔ جن لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا ہے، جن لوگوں کو جو اسلام میں آئی ہیں، ہم کوشش کریں ہم لوگ پہلے کلمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ سمجھائیں کہ اگر آپ نے اسلام جو ہے اس نیت سے، اس یقین کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں ہے، تو یہ اسلام قبول ہے اللہ کے یہاں، ورنہ یہ ایمان مانا نہیں جائے گا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ ایمان، اگر آپ سمجھتے ہیں ایمان لائے بغیر بھی آدمی کی نجات ہو سکتی ہے تو ہرگز یہ ایمان قبول نہیں۔ اور جب ایمان کے بغیر نجات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ ہے، تو وہ جو ماں جس نے پالا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، دودھ پلایا ہے، وہ جہنم میں جائے، آپ جنت میں جائیں۔ وہ باپ جس نے کیسے محنتوں سے، خون پسینے کی کمائی سے آپ کو پالا، کپڑے پہنائے، کھانا دیا، وہ جہنم میں جائے۔ وہ بھائی جس نے محبتیں دی، وہ بہن جس نے کتنی قربانیاں دی، وہ جہنم میں جائے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ اگر اسے فکر لگ گئی اور اسے اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی سوچ پیدا ہو گئی اور اس نے کام شروع کر دیا، تو وہ تربیت کے سلسلے میں اور دین کی ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں بھی خود کفیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے۔ اور جیسے جیسے وہ دعوت، اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، پھر وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، پھر لوگوں کو بتانے کے لیے جاننے کی کوشش کرے گا، تو جیسے جیسے وہ کرتا جائے گی، بہن یا بھائی ہو، تو انشاءاللہ وہ اس کا ایمان بھی پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی نفسیات، اپنے گھر کی معاشرات، اپنے عقائد سے جتنی وہ واقف ہے اور زبان سے آپ واقف نہیں، اگر اس کو دعوت پر لگائیں گے تو دیکھیں گے آپ کہ وہ آپ جتنا کام کر سکتے ہیں اس سے 10 گنا وہ اکیلے کام کرے گا۔ تو یہ کرے گا جو بھی نیا مسلم، یہ جو مہاجر بھائی بہن ہیں ہمارے، تو ان کی ہمیں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ان کو ان کی دلجوئی بھی۔ بہت انسان سماجی حیوان ہے، ایک رشتہ نہ ہو تو آدمی کتنا زیادہ شکستہ دل ہوتا ہے۔ بڑا بھائی بہن ہے، چھوٹی بہن نہیں ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے رومال دھونے کے لیے، کوئی خدمت کے لیے کہنا ہے، بڑی بہن سے نہیں کہہ سکتے۔ بڑے ابو تو ہیں، چھوٹے ابو نہیں ہیں، چچا، تو باپ سے یا ماں سے کوئی بات منوانی ہے تو چچا کے واسطے سے منواتا ہے، جس کا کوئی رشتہ نہ ہو جنگ تو اسے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو ان کی دلجوئی اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی نصرت، یہ بھی ہمیں بہت ہی جو ہے اس کو بہت بڑا دعوتی کاز کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کی فضا بنانی چاہیے، اس کا مزاج بنانا چاہیے۔ پھر ایک یہ ہے کہ ایک ایسی ٹیم بھی ہونی چاہیے جماعت کی، وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ، پوری امت کے ذمہ دعوت فرض ہے، ہم یہ کرنا ہے، لیکن اپنے کام بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اجازت ہے اس کی۔ لیکن ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو 100% دعوت کا کام کرے اور ہم لوگ اس کی کفالت کریں، اس کی ضروریات زندگی کا لوگ انتظام کریں۔ یہ بھی فرض کفایہ ہے امت میں، ہر امت میں ایسا امت کے ہر طبقے میں اور ہر علاقے میں چند بہنیں ایسی ہونی چاہیے اور چند بھائی ایسے ہونے چاہیے جو دعوت کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں، اور پھر ان کی ضروریات اور ان کے لیے جو ان کے جو مسائل ہیں اس کے سلسلے میں امت اس کی کفالت کرے۔ اس کی ضرورت ہے
تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس اختتام کو بہت مبارک فرمائے۔ اس اختتام کو اختتام نہیں بلکہ ایک نئی دعوتی زندگی کی آپ سب لوگوں کی شروعات بنائیں، عزم کریں اور ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ زندگی بھر جو ہے امت کے ہر گھر کو دعوتی مرکز بنانے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک انسان اپنے بھائی بہن تک کلمے کے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا واہد بنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیے۔ کریم مقام والے ان بچیوں نے اللہ کریم کیسے جذبے کے ساتھ اس دعوتی کیمپ کا انعقاد کیا، انہوں نے مولا کریم کیسے حالات میں اور کتنے مشکل مسائل کو فیس کرتے ہوئے، رب کریم کیسے فکر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پیارے انداز میں دعوتی کیمپ منعقد کیا ہے۔ رب کریم کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرما دیے، اور ان کی کوشش کو پورے عالم میں دعوت کی فضا بننے کا ذریعہ بنا دیا۔ اس سلسلے میں جن لوگوں نے کوشش کی ہے، رب کریم ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کے متعلقین کو، جو ان کو دیکھ لیں، جن کو وہ دیکھ لیں، جو ان کے بارے میں سن لیں، جن کے بارے میں وہ سن لیں، رب کریم سب کو دعوتی درد سے مالا مال فرما دیے، اور دعوت کی پر عملی زندگی میں کھڑا فرما دیے، اور اس کیمپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے، اپنی رضا و قرب کا ذریعہ بنا دیے، اپنی مرضی کے مطابق 100% اخلاص کے ساتھ اپنے نبی کی سنت کے مطابق شرعی ضابطوں کا اور شرعی مسائل اور ان کا آخری درجے میں لحاظ کرتے ہوئے زندگی کو کے تمام شعبوں میں، خصوصاً دعوت کے سلسلے میں آخری درجے میں حساسیت کے ساتھ شرعی اصولوں کو ماننے اور شرعی ضابطوں کی پابندی کرنے کی ہم سب کو، ہماری ان بچوں کو توفیق نصیب فرما دیجیے، اور ہر طرح کی شر و فتن سے اس تحریک کی حفاظت فرما دیجیے۔ ہمارے حاضرین تمام حضرات کی، تمام سب کی قبول، یہاں حاضری کو قبول فرما لیجیے، سننے سنانے کو قبول فرما لیے، ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما دیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیے، جن لوگوں کی ازدواجی زندگی میں انتشار اور ملائے کریم اور فتنے پیدا ہو گئے ہیں، ان سب کو خوشیوں کی زندگی، محبت کی زندگی، اچھی زندگی نصیب فرما دی ہے، اور ہر طرح کی پریشانیوں اور دقتوں سے ان سب کو محفوظ فرما دی۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا اس مجلس میں وہ جائز تمنائیں رکھتے ہیں، ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دی ہے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔